بھارت کی جانب سے اب یہ بڑے تسلسل شروع ہو گیا ہے ان کی فوجی قیادت کی طرف سے بھی، اس کے بھی، کہ جی در اندازی ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر جس طرح جنرل صاحب نے تعداد بھی بتائی کہ دگنا تقریباً اس برس اضافہ ہے، اور خلاف ورزیاں بڑی تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور نہ صرف جاری ہیں بلکہ اب بھاری ہتھیار استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے بھارت نے کچھ فوجی افسران اور کچھ فوج جو ہے وہ مزید منتقل کی ہے۔ آپ کو کیا عزائم دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے؟ یہ چیز جے شنکر نے کہی ہے، اور اوروں نے تو بہت آوازیں اٹھائی ہیں اس نوعیت کی، لیکن میں نے آپ سے پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کشمیر ہندوستان کی ایک ویلیو ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چین کے خلاف، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان کی ایک اقتصادی حیثیت ہے جس کو بھی وہ پوری طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور جس کو دنیا مانتی ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ اب آخرج اس وقت وہ 71 بلین ڈالرز کی تو یہ کر رہے ہیں آرمز پرچیسز، اور اب امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پہ آرمز پرچیسز کرنے والا ہندوستان ہے۔ وہ اس کے لیے ایک منڈی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں دیکھا جا رہا ہے کرونا وائرس کے باوجود اور اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں وہ پوٹینشیل ہے ٹریڈنگ پارٹنر ہونے کا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے تجارتی طور پہ۔ اب پاکستان میں ہمارے پاس ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے اقتصادی صورتحال کو سدھاریں، ہماری انتظامیہ کو سدھاریں، اور کیونکہ انتظامیہ صحیح ہوگا تب ہم اقتصادی ترقی جس نوعیت کی ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ انتظامیہ ضروری ہے۔ اگر ہم ان پہ فوکس کریں اور یہ چیزیں بنائیں تو ہم بھی 22 کروڑ، وہ 130 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، لیکن ہم بھی 22 کروڑ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اگر ہم اپنی پوری اقتصادی پوٹینشیل کو ریئلائز کریں تو ہم بہت اٹریکٹیو ٹریڈنگ پارٹنر بن سکتے ہیں، میں نجم الدین شیخ صاحب آتا ہوں، اکنامک پارٹنر بن جی سکتے ہیں۔ اس میں جنرل صاحب یہ فرمائے گا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو لائن آف کنٹرول پر وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو بھارت کر رہا ہے اس کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اب جو صورتحال ہے اور بھارت کے اندر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بھارت منصوبہ بندی کر رہا ہے ریڈ لائن کراس کرنے کی؟ دیکھیں وہ پریشر ضرور ایگزرٹ کر رہا ہے، انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے، لیکن ریڈ لائن کراس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ یہ رسک لے گا، بیکاز دے نو کہ جب بھی ہمارے بیک ٹو دی وال ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز بڑے بھیانک ہوں گے، اور دیٹ از وٹ از دی ڈیٹرنس دیٹ وی ہیو۔ اور مودی تو اپنے مینیفیسٹو میں وعدے کر کے آیا ہے، اور یہ تو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اندر گھس جائیں گے اور یہ کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جرت کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گھسیں۔ اور ابھی بھی یہ جو واویلا ہے یہ غلط ہے، اس کی وجہ ہے ان کی ڈبل فینسنگ ہوئی ہے۔ جب پرویز مشرف صاحب ایگری کیے نا 2003 میں سیز فائر پہ، چونکہ کراچی ایگریمنٹ کے تحت کوئی بھی ڈیفنس کو امپروو نہیں کر سکتا، بنکر بھی بناتے تھے تو ہماری طرف سے گولا جاتا تھا، اس کو اڑا دیتا تھا۔ جب یہ سیز فائر ہوگی تو انہوں نے فینسنگ کی 550 کلومیٹرز کی، اور یہ دسمبر 2004 تک مکمل کر لی۔ ابھی اس کے اوپر کیمرے ہیں، فلیش لائٹس ہیں، سینسرز ہیں، اس کے اوپر ہر طرح کے الارمز لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے وہاں تو وائلیشن کا کوئی تک ہے نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ بوگی ایک پاکستان کی زندہ رکھنی ہے اور اندر بتانا ہے اور کشمیریوں کو دبانا ہے، تو دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ میں ندیم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس یا ڈپلومیسی ہے نا، اٹ از لائک اے چیس گیم۔ یہ بات تھی کہ اگر تو آپ ری ایکٹیو ہیں تو آپ کبھی بھی کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے، نہ پرو ایکٹیو ہوں گے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن ہمیں لوپ ہول دے کے ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ مثلا اب جب سے انڈین کی الائنمنٹ زیادہ امریکہ کی طرف ہوئی ہے تو ہمیں ایک اوپننگ ملی ہے کہ رشینز کا تھوڑا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ بیٹر ہوا ہے، اس کو ہم کس حد تک پرو ایکٹیولی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوں، ان کو دعوت دی جائے، وہ یہاں ڈیفنس پروڈکشن میں کچھ انویسٹ کریں، کچھ ان کو انرجی میں انویسٹمنٹ دی جائے،
کچھ ہم ادھر جائیں تو ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلقات کے اندر بہتری آ سکتی ہے. اسی طرح ہم ڈیمیج کنٹرول بھی کریں, لیکن پلس جہاں جہاں اپرچونٹیز آپ کو ملے ان کو بلکہ کریٹ کیا جائے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. ہم انفارچونیٹلی اپنی ڈپلومیسی میں پرو ایکٹیو نہیں ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں, جنرل صاحب میں آتا ہوں. میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ بھارت ریڈ لائن کراس کرے گا کہ نہیں. کیا آزاد کشمیر کی حد تک جو ان کے عزائم ہیں اس کے اوپر وہ آگے جا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ اسی طرح کا سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا؟ نہیں, اس وقت وہ آگے نہیں جا سکتے. وہ کہتے رہیں گے لیکن کریں گے نہیں. لیکن یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی آپ حمایت چاہتے ہیں اور دنیا کی حمایت کے بغیر آپ ہندوستان کو مائل نہیں کر سکتے کہ جو ابھی وہ کر رہا ہے اس سے وہ گریز کرے, کشمیریوں کو کچھ کم پرسیکیوٹ کرے. اس میں آپ کی بات سنی جائے گی جب آپ کی کچھ پولیٹیکل ویٹ نہیں, اکنامک ویٹ ہوگا.